حدیث کے لفظ ہیں فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، کہ انہوں نے اپنے زانو حضور کے زانوؤں سے ملا دی، اتنے قریب ہو کے بیٹھے، اور فرمایا وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ حضور کے زانوؤں پہ رکھے، اور پھر عرض کی قال فاخبرنی عن الاسلام، یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ آپ سے بھی کوئی پوچھ سکتا ہے، آپ اسلام کے ماننے والے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ تو میرے رسول نے جو سنہرا جواب دیا، میرے رسول نے فرمایا قال ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اور مفسرین لکھتے ہیں یہاں محمد رسول اللہ محذوف ہے، فرمایا قال ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہی تو ہم اور آپ اللہ سے وعدہ کر کے آئیں کہ اے اللہ جب ہم دنیا میں جائیں گے تو تیری عبادت کریں گے، تیرے سوا کسی کو اپنا خدا نہیں مانیں گے۔ یہی تو ہے، قرآن کا پہلا پارہ کہتا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ یاد کرو تم وہ باتیں جو اللہ سے مضبوط عہد کر کے آئے۔ اللہ پاک فرماتا وَإِذْ، یاد کرو، یاد کرو، بھول گئے ہو، یاد کرو۔ کیا یاد کرو؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، جب ہم نے پکا عہد لیا بنی اسرائیل سے اور ان کے جملہ غلاموں سے۔ کیا عہد لیا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود نہیں بناؤ گے۔ یہی بھی سرکار یہی بات فرما رہے ہیں، فرمایا تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ بھائی بلال حبشی نے یہی تو گواہی دی تھی۔ بتاؤ امیہ بن خلف ان کے سینے پہ پتھر کی چٹان رکھ کے برچھیے چھیدتا تھا اور کہتا تھا اپنے دین سے پھر جا۔ آپ جب بھی کہتے تھے چاہے دم نکل جائے، یہ بلال کہتے تھے چاہے دم نکل جائے، یہ بلال کہتے تھے میرے منہ سے نکلے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہی بات حضرت آسیہ نے کہی۔ حضرت آسیہ کو تو جانتے ہو، جنت میں حضور کی بیوی ہوں گی، سبحان اللہ، حدیث ضعیف ہے یہ۔ فرمایا جنت میں وہ حضور کی بیوی ہوں گی، کیونکہ جس وقت حضور کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہو رہا تھا اور سرکار ان کے پاس بیٹھے ہوئے غمگین تھے، تو فرمایا خدیجہ تمہارے جانے کا مجھے بڑا صدمہ ہے، لیکن جب تم جنت میں پہنچو تو میری بیویوں سے میرا سلام کہنا۔ میری بیویوں سے میرا سلام کہنا۔ تو خدیجۃ الکبریٰ کہنے لگی یا رسول اللہ سب سے پہلی بیوی تو آپ کی میں ہوں، جنت میں آپ کی بیوی کون ہوگی؟ تو فرمایا اللہ جنت میں حضرت آسیہ کو میرے نکاح میں عطا فرمائے گا۔ فرمایا حضرت مریم کو اللہ میرے نکاح میں جنت میں عطا فرمائے گا، اور حضرت موسیٰ کی بہن حضرت کسم کو اللہ میرے نکاح میں عطا فرمائے گا۔ کیسی آسیہ ہے؟ جب موسیٰ کلیم اللہ پر ایمان لے آئیں اور کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، جب یہ کلمہ پڑھانا
تو فرعون تو سزائے دے رہا تھا جادوگر کو بھی، کسی کا ہاتھ کٹا رہا تھا، کسی کا پیر کٹوا رہا تھا۔ قرآن کہتا ہے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، کہتا تھا وہ میں ضرور تمہارے ہاتھوں کو اور خلاف والے تمہارے پاؤں کو کاٹ دوں گا، تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا۔ لیکن وہ کہتے تھے تو چاہے ہماری جان لے لے، اب موسیٰ کے پاس جو ہم نے پایا ہے وہ تجھ میں نہیں ہے۔ اور جب آسیہ بھی ایمان لے آئی، زمین پہ لٹا دیا، ہاتھوں میں میخیں گڑوا دی، کیلے گڑوا دی ہاتھوں میں، پتھر اوپر سے چٹان کا موٹا پتھر لڑکانے کے لیے حکم دے دیا اپنے خادموں کو، کہا یہ میری بیوی آسیہ ہے، اگر ایمان سے پھر جائے اور واپس میرے مذہب میں آ جائے تو تم یہ پتھر اس کے سینے پہ مت گرانا، اور اگر یہ نہ مانے تو میخیں اور ٹھوک دو، ظلم و ستم کے اور پہاڑ توڑو اور اس کے سینے پہ یہ موٹی چٹان گرا۔ جب چٹان گرنے کی باری آئی، رو پڑی اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ نے انہیں زندہ آسمان کو اٹھا لیا، زندہ، جہاں عیسیٰ روح اللہ کو زندہ آسمان پہ اٹھانے کی ذکر ہے قرآن میں، وہیں مفسرین نے فرمایا حضرت آسیہ کو بھی اللہ نے آسمان پہ زندہ اٹھا لیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جب انہوں نے دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں رو کے، اللہ نے ان کی دعا کو قرآن میں ذکر کیا۔ قرآن کہتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ ضرب اللہ مثال بیان فرماتا ہے للذین ان کی آمنو جو ایمان لائے، امرأۃ فرعون اور ان میں سے ایک فرعون کی بیوی ہے۔ جب پتھر کی چٹان ان کے سینے پہ گرائی جا رہی تھی تو رب کی بارگاہ میں کہہ رہی تھی اذ قالت، یاد کرو جب انہوں نے رو کے کہا تھا رب ابن لی، اے میرے رب میرے لیے بیتن فی الجنہ، تو جنت میں ایک گھر بنا دے۔ تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے وہ محل ان کا دکھایا ہوئے آسمان میں، تم مانگ رہی ہو جنت، دیکھو تمہارا محل جنت میں۔ اور پھر کہا وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اے اللہ مجھے فرعون سے نجات دے دے، وَعَمَلِهِ، اس کے کاموں سے مجھے نجات دے دے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اے اللہ مجھے اس ظالم کام کرنے والوں سے، ظالم قوم سے اے اللہ مجھے نجات دے دے۔ تو وہ کلمہ ہی تھا کہ ہاتھوں میں میخیں گڑوا لی، جسم پہ پتھر کھا لیے، مار کھائی، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہیں چھوڑا۔ یہ اس آسیہ سے جا کے پوچھو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، تو فرمایا جو کلمہ بھی پڑھتی سچے دل سے اور پھر وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، اچھے عمل کرتی، فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ، تو ان کے لیے جنات المأویٰ ہے، سبحان اللہ، ان کے لیے جنت ہے۔ اور فرمایا نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ ان کے نیکیوں کا صلہ ہے، اعلان ہوگا یہ ان کی مہمانداری ہے۔ تو عامل الصالحات بھی ہو اور آمنو بھی ہو تو اللہ کی طرف سے میزبانی ہے، مہمانی ہے۔ اور کیا میزبانی ہوگی یہ ذکر ہم کریں گے آگے، لیکن عامل الصالحات کا تذکرہ کر لیں۔ عامل الصالحات ہے کیا؟ اس کا مطلب ہے اچھا عمل۔ اچھا عمل کیا ہے؟ اس میں نماز بھی شامل ہے،
اس میں زکات بھی شامل ہے، اس میں صدقات و خیرات بھی شامل ہیں، اس میں تمہارا میلاد بھی شامل ہے، سبحان اللہ، اس میں تمہارا میلاد بھی شامل ہے، اس میں اپنے ماں باپ سے محبت کرنا بھی شامل ہے، اس میں اپنے بھائی سے محبت کرنا بھی شامل ہے، اس میں کسی مزدور کے دل کو خوش کرنا بھی شامل ہے، اور اس میں مہمان کی مہمان نوازی کرنا بھی شامل ہے، اور ہر برائی سے بچنا اس میں شامل ہے، ہر برائی سے بچنا اس میں شامل ہے۔ ہم سب سے پہلے نماز لیتے ہیں، سب سے پہلے ہم نماز لیتے ہیں، اس لیے کہ روز محشر کے جاں گدا سے بود اولی پرشش نماز بے شک بے شک، یعنی حشر کے میدان میں ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز کی پوچھ تاچھ ہوگی، بے شک بے شک، کہ آؤ بتاؤ کتنی نماز پڑھی ہے، ہم آپ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں؟ پتا چلا اس کی ٹرین جمعے کے دن سے چلتی ہے تو جمعے کے دن ہی آ کے رکتی ہے، پورا پلیٹ فارم صاف ہے، پتا چلا کہ یہ صرف جمعے کا نماز ہے۔ آپ کو یاد نہیں میرے رسول نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کے ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ کیا ہمیں یاد نہ رہا؟ میرے رسول نے فرمایا وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فرماتے ہیں سرکار کہ تم فرض نماز کو کبھی جان بوجھ کے مت چھوڑنا، فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، جو شخص فرض نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، اللہ اس سے اپنے ذمے اور ذمام کو اٹھا لیا کرتا ہے، پھر اللہ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ اللہ اسے کون سی جہنم کی وادی میں ڈالے۔ ہمیں آپ کو اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے، غور کرنا ہے کہ ہم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں۔ قرآن شریف کے 29ویں پارے میں ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جن کا ذکر قرآن کی آیت کرتی ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ سبحان اللہ، اور جنت میں جانے والوں کا ذکر اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، یہ ہمارے سب حفاظ ہیں جانتے ہیں، یاد ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، یعنی جب تقوی والوں کی جماعت آئے گی نا جنت کی طرف آئے گی، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے دروازے پہ آئیں گے، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اس حال میں آئیں گے کہ ان کے استقبال میں فرشتوں کی قطاریں لگی ہوں گی، وہ جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، جنت کے دروازے کھلے ہوں گے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، فرمایا ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے مگر ایک دروازہ ایسا ہے جو بند نہیں ہوتا، وہ کون سا دروازہ ہے؟ وہ توبہ کا دروازہ ہے، فرمایا وہ توبہ کا دروازہ ہے، جب تک سورج مشرق سے نہیں نکلتا ہے اس وقت تک وہ دروازہ کھلا رہے گا، جب ایک آنسو بہا کے بندہ اللہ کے حضور میں سچی توبہ کرتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ بھائی 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی، 100 سال کی زندگی ہمیں آپ کو ملی ہے نہیں؟ زندگی کیسی گزاری ہے ہم نے آپ نے، یہ سب ہم آپ اپنی زندگی اپنے سے زیادہ بہتر کو نہیں جانتے، سب جانتے ہیں، لیکن غور تو کرو
کبھی 50 سال کی زندگی میں 5 منٹ کا وقت ایسا بھی نکالا؟ صرف 5 منٹ. آپ 24 گھنٹے جوڑتے رہے کہ 50 سال کی زندگی کے کتنے گھنٹے ہوئے، لیکن کیا 5 منٹ کا وقت ایسا بھی نکالا کہ رات کی تنہائی ہے، وضو سے ہے، اللہ کے گھر میں ہے یا اپنے گھر میں ہے، مصلی بچھا ہے، صرف یہ بندہ ہے اور اس کا رب اور کوئی نہیں، سر سجدے میں ہے اور پھر اپنے گناہ کو یاد کر کے رو رہا، کہہ رہا اے اللہ بڑا گناہگار ہوں معاف کرنا، کیونکہ ہم اس نبی کے غلام ہیں جو پوری رات روتے تھے، پوری رات. عمر فاروق اعظم سے پوچھو، اتنے بڑے بادشاہ ہو کر اتنا روتے تھے. کتابوں میں درج ہے کہ ایک دفعہ تو ایک تنکا اٹھا کے کہنے لگے کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش میں کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، کاش میری ماں مجھے نہ جانتی. اور پھر اتنا روتے علماء فرماتے ہیں رونے کی وجہ سے ان کے چہرے پر 2 سیاہ نشان پڑ گئے، اتنا روتے تھے. کتنے بڑے پارسا ہیں، کتنے بڑے متقی ہیں. نیکیاں دیکھو، سرکار بتا رہے ہیں عائشہ کو میرے عمر کی برابر آسمان میں جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں میرے عمر فاروق اعظم. رونے کا حال دیکھو کیا ہے. ہم ان کے غلام ہیں. کبھی ہم نے 5 منٹ بھی رو کے گزارے؟ کبھی ہم نے اپنی بستر پہ لیٹ کے اپنی زندگی کو یاد کیا؟ آج ہم آپس میں، آپ جانتے ہیں اللہ پاک 3 آدمیوں کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے. حشر کے میدان میں 3 آدمی ایسے ہیں ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ. 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ پاک قیامت کے دن ان کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا. اب حدیث الگ الگ ہیں کہ وہ 3 آدمی کون کون ہیں، ہر حدیث میں الگ الگ ذکر ہے. میں ان میں سے صرف ایک آدمی کا ذکر کرتا ہوں، رشتہ داری کو توڑنے والا. جو رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں نا، جو رشتوں کو ختم کرتے ہیں نا، فرمایا ان کی طرف بھی اللہ پاک نظر کرم نہیں فرمائے گا. کیونکہ جب رشتہ پیدا ہو رہا تھا تو رشتہ اللہ کی بارگاہ میں رو پڑا اور رو کر کے کہنے لگا اے میرے رب مجھے پیدا نہ کر. فرمایا کیوں؟ حالانکہ رب ہمارا دانا ہے، سمیع و بصیر ہے، سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی ارشاد فرما رہا ہے کیوں پیدا نہ کر. کہا ہے اللہ لوگ مجھے توڑ دیں گے، کاٹ دیں گے. تو رب نے فرمایا مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی، فرمایا جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں گا. اس لیے کسی شاعر نے بڑا پیارا شعر لکھا کہ جو نفرت کی ہے دیوار گرا کر دیکھو، آؤ کچھ رسم محبت بھی نبھا کر دیکھو، کتنا سنتا ہے معلوم نہیں ہے تم کو، اپنے دشمن کو کلیجے سے لگا کر دیکھو. بتا میں یہ رہا تھا کہ جنتیوں کا استقبال ہوتا ہے. وقال لهم خزنتها، اور اس کا خزانچی یعنی دروغہ رضوان کہتا ہوگا سلام علیکم، استقبال ہے تم پہ ہمارا سلام. کہے گا وہ آؤ آؤ جنت میں داخل ہونے والوں آؤ، سلام علیکم تم پر ہمارا سلام ہے. طبتم فادخلوها خالدین، آؤ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں داخل ہو جاؤ. اور جب داخل ہوتے ہوں گے نا تو یہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوں گے
اور جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں نا ان کے لیے بشارت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ بھئی ہے نا وبشر المؤمنین التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ ہے نا توبہ کرنے والے، اللہ کی تعریف بیان کرنے والے، تو یہاں وہ اللہ کی تعریف بیان کریں گے، وہاں بھی کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا، کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے الذی صدقنا وعدہ، جس نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ مختصر یہ کہ جنت میں چلے جائیں، اللہ پاک فرمائے گا جنتیوں ذرا جنت سے باہر آ کر جہنمیوں کا برا حال تو دیکھو، فی جنات یتساءلون، اے جنت والو ذرا آؤ تو باہر آ کے ذرا ان جہنمیوں کا برا حال تو دیکھو۔ جب جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے تو دیکھیں گے یار کوئی ہمارا دوست ہے، کوئی ہمارا باپ ہے، کوئی ہماری بہن ہے، کوئی ماں ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی عزیز ہے، کوئی دوست ہے، ساتھ میں رہتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، تو فوراً ایک سوال کریں گے، پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، ہم تو جنت میں آ گئے، یہ بتاؤ کہ تمہیں کون سا گناہ تھا جو تمہیں سقر میں لے آیا، جو تمہیں جہنم میں لے آیا۔ تو وہ اپنے گناہ گنائیں، سب سے پہلا گناہ بتائیں گے قالوا لم نک من المصلین، بے شک بے شک، کہتے ہوں گے ہمارا پہلا گناہ یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ پہلا گناہ تھا ہمارا۔ کہا اور گناہ، کہ گناہ تو بہت ہے، کہ دوسرا گناہ کہا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، دوسرا گناہ ہمارا یہ تھا کہ ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس طاقت بھی تھی، کھانا بھی تھا، ہم خود تو کھاتے تھے، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ دو گناہ کافی ہیں، ہم صرف دو گناہ پہ اکتفا کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی کر کے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے بڑوں کی عزت کریں، اپنے چھوٹوں سے شفقت کریں، محبت کریں۔ ہمارے رسول کیسی محبت کرتے تھے، ایک جھلک دکھاتا ہوں سرکار کی محبت کی۔ مکہ فتح ہو گیا 8 ہجری میں ہوا نا، آج 1444 چل رہے، جب کل 8 ہجری تھی جب مکہ فتح ہوا۔ یہ وہ مکہ ہے، یہ وہ شہر ہے جس کی قسمیں اللہ نے کھائی، جو میرے رسول کو پسند تھا، لیکن کفار مکہ نے ہمارے سرکار کو بے انتہا ستایا، ظلم کیا، قتل کی سازشیں رچی، تو اللہ کا حکم ہوا میرے محبوب اب اس شہر کو چھوڑ کے آپ مدینہ چلے جائیں۔ سبحان، تو سرکار رو رہے تھے اور جا رہے تھے۔ 8 سال کے بعد وہ وقت آیا کہ اللہ نے وہ شان و طاقت رسول اللہ کو عطا فرمائی کہ مسلمانوں کی تلوار سے، ان کے کردار سے، ان کے عزم سے، ان کے حوصلے سے دشمنوں کے دل کانپ گئے، ان کے جسم تھر تھرا اٹھے، اور اللہ نے بشارت سنا دی انا فتحنا لک فتحا مبینا، بشارت دی، مکہ فتح ہو گیا، سرکار حرم میں آ رہے، بند کر لی آنکھیں اپنی، بند کر لی آنکھیں اپنی،
سر جھکا لیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کا پیارا حرم آ رہا ہے, اپنی آنکھوں کو کھول لیں, دیکھیں تو ذرا کعبے کے منظر. یا رسول اللہ حرم آ رہا. فرمایا میری آنکھیں صحابہ بند رہنے دو, کیونکہ آج میرے سامنے کوئی میرے چچا امیر حمزہ کا قاتل موجود ہے. آج کوئی میرے سامنے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے میرے سامنے کانٹے بچھائے تھے میری راہ میں, جنہوں نے میری پشتوں پر اوجھڑیاں ڈالی تھی, جنہوں نے میری راہ میں کانٹے بچھائے تھے. آج میرے سامنے وہ لوگ موجود ہیں. فرمایا آج میں نے سب کو معاف کر دیا, آج میں نے سب کو معاف کر دیا. حضرت اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے فرار ہو گئے, فرار ہو گئے. خوف سے تھر تھر کانپتے بھاگتے جا رہے ہیں, کشتی میں سوار ہو گئے اور دریا پار کرنے لگے. بہن آئی حضور کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ آپ نے سب کو معاف کر دیا ہے, میرے بھائی کو بھی امان عطا کرتے اور معاف کرتے. سرکار نے فرمایا جا, میں نے اسے بھی امان دے دی اور اسے بھی معاف کر دیا. کہنے لگے یا رسول اللہ میں عورت ہوں, میری بات پہ یقین کیسے کرے گا, مجھے کوئی نشانی عطا کر دے. سرکار نے اپنی چادر اتار کے دی. فرمایا لے, یہ میری چادر لے جا کے اپنے بھائی کو دکھا دے کہ جس نے مجھ پر اتنا ظلم و ستم کیا ہے آج میں نے معاف کر دیا ہے. اور وہ بھاگ کے دوڑتا چلا جا رہا تھا, کشتی میں سوار ہو کے جا رہا. دریا کے کنارے کھڑے ہو کے آواز دی اکرمہ واپس آ جا, واپس آ جا, حضور نے تجھے بھی معاف کر دیا ہے اور تجھے امان بھی عطا کر دیا. تیری یقین کے لیے, تیرے اطمینان کے لیے یہ دیکھ رسول اللہ کی چادر لائی ہو, حضور نے چادر عطا کر دی ہے اور تجھے معاف کر دیا. ایسی محبت کی سرکار ہے, ایسی محبت کی سرکار ہے, اور ایسے لوگوں کو معاف فرمایا سرکار. تو برادران اسلام, ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھیں اور پھر نمازوں کی پابندی کریں. اور تیسرا جملہ ضرور کہوں گا, وہ ہے اپنے ماں باپ کی خدمت. کیا ہے؟ ارے بھئی سو رہے ہو, مچل کے کہو سبحان اللہ. ایک دفعہ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ. یعنی اتنی جلدی سو رہے ہو تم لوگ, ماشاءاللہ. ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابھی تو آپ نے آیت کا پورا ترجمہ بھی نہیں سنا. اللہ پاک فرماتا ہے اور وہ تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا. کب؟ جب تم اور ہم سچی توبہ کر لیں, توبہ کر لیں اور نیک عمل کر لیں, تو اللہ پاک ہمیں جنت عطا فرمائے. اور قرآن کہتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی, جس دن اللہ رسوا نہ کرے گا. کس کو؟ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم. والذین آمنوا معہ, اور جو ان کے ساتھ والے ہیں اللہ ان کو بھی رسوا نہ کرے گا. اور نورہم, اس دن ان کا ایک نور ہوگا ان کی پیشانیوں میں, ان کے چہروں میں. تو وہ نور جو ہے یسعی بین ایدیہم و بایمانہم, وہ نور ان کے دائیں اور بائیں دوڑتا ہوگا. اور کافر کا, گناہگار کا منہ کالا پڑ جائے گا, ان کا نور ختم ہو جائے گا. اور یہ جب اپنے نور کو دیکھیں گے نا ایمان والے, تو کہیں گے یقولون, کہتے ہوں گے ربنا, اے ہمارے رب, اتمم لنا نورنا, اے اللہ تو ہمارے نور کو پورا کر دے. واغفر لنا, اے اللہ تو ہمیں بخش دے. انک علی کل شیء قدیر, بے شک اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. تو امیر الصالحات کی قید لگی.
اب اس میں ایک چیز ہے، عامل صالحات کی کئی چیزیں میں نے کہی نا، تو اس میں ایک تو کلمہ ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسری اس میں نماز ہو گئی، اور تیسری چیز اور ذکر کر کے بات کو ختم کریں گے، تیسری ہے ماں باپ کی خدمت۔ سبحان اللہ، ماں باپ کی خدمت۔ آج اچھی مونچھ تو رکھ رہا ہے، مونچھوں پہ چراغ جلا رہا ہے، مونچھے موڑ رہا ہے، یہ بھائی ہمارے اس لیے مسکرا رہے شاید کی مونچھے موڑی، ہاں تو مونچھے موڑ رہا، سگریٹ پہ سگریٹ لگا رہا، اور داڑھیوں کو منڈا رہا ہے۔ میرے رسول کی حدیث ہے انہو لا یرا وجہی ثلاثۃ اقوام، میرے رسول فرماتی 3 آدمی ایسے ہیں اللہ پاک ان کی طرف نظر کرم بھی نہیں فرمائے گا، حشر کے میدان میں دیکھے گا بھی نہیں۔ پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ وہ 3 آدمی کون ہیں؟ فرمایا نمبر 1 جو میرا نام سنے، میرا ذکر سنے اور مجھ پہ درود نہ پڑھے، اس لیے سب پڑھ لو ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا دوسرا آدمی جو میری سنتوں کو چھوڑے، تیسرا آدمی فرمایا العاق لوالدی جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے۔ حالانکہ حدیث کی ترتیب جیسے یہ میں نے الٹی باتیں بیان کی ہیں، حدیث کی ترتیب میں اس کا برعکس کر لو، پہلے ماں باپ کا ذکر ہے، پھر سنت کا ذکر ہے، پھر درود کا ذکر ہے، یعنی سب سے پہلے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، کتنا ثواب ہے۔ فرمایا جو آدمی صرف محبت کی نظر سے اپنے بوڑھے ماں باپ کا چہرہ دیکھتا ہے تو اللہ پاک اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک حج کا ثواب اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جو ان کے ہاتھوں کو بھی چوم لے، ان کے قدموں کو بھی بوسہ دے لے، تو جہاں حج کا ثواب ملتا ہے وہیں اللہ پاک عمرے کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہم محبت تو کرتے لیکن سچی نہیں، سچ